اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہی اکارڈنگ ٹو دی ہولی قرآن کامیاب ہیں اور فلاح یافتہ ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ جب بات ہوتی ہے حضور کے کمپینینز کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، تو یہ ایسی جماعت ہے جناب کہ جو سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھنے والے ہیں، جو حضور کا پوری عقیدت کے ساتھ احترام کرنے والے ہیں، اور جو حضور کے فرمودات پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اس پیاری جماعت کو آج میں طبقہ نسواں کی جانب سے ٹریبیوٹ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اور جو آپ نے پارٹ 1 دیکھا، یعنی جو آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا، وہ بھی سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھا۔ ہم نے آپ کا انٹروڈکشن اور قبول اسلام سے قبل، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 5ویں پشت پہ، میں بریفلی سمرائز کر رہی ہوں پچھلے پروگرام کو، 5ویں پشت پہ یعنی 5ویں پیڑھی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یعنی 5ویں ہمیں دادا نظر آتے ہیں، حضرت عبد مناف، ان پہ جا کے آپ کا سلسلہ جو ہے حضرت عثمان غنی کا وہ مل جاتا ہے۔ یعنی قرابت داری کا آپ احوال دیکھیے کہ کیا شاندار ہے، کیا خوبصورت ہے۔ پھر آپ کی جو نانی ہیں ام الحکیم بیضا، عربی میں اور بیضا، وہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی یعنی حضرت عبداللہ کی سگی بہن، جڑواں یعنی بہن تھیں۔ جب وہ ان کی جڑواں بہن ہوئیں تو وہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہوئے۔ تو یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی ایک اور ماشاءاللہ بڑی پیاری سی جو آپ کا یعنی میں قرابت داری کے تعلق سے بات کر رہی ہوں، تو یہ بھی آپ کا رشتہ بنتا ہے، بھائی ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد۔ اور پھر جناب جب ہم نے بات کو آگے بڑھایا تو پھر ہم نے بات کی کہ آپ ایلیٹ کلاس سے یعنی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کفر و شرک کی آلودگیوں سے دور تھے۔ اور پھر قبول اسلام، اور آپ نے کلفتوں کا یعنی تکلیفوں کا سامنا کیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نے جب قبول اسلام کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ خلیفۃ المسلمین بنے۔ آج بھی ہم آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ میرے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں ماشاءاللہ، جو بڑی خوبی کے ساتھ اس منصب یعنی یہاں موجود ہیں اپنی اپنی سیٹس پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنی منصب سے انصاف کریں گی، اپنی کرسیوں سے انصاف کریں گی، اور ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ دونوں گفتگو فرماتی ہیں۔ پہلی مہمان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر زنیر انور صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلام عرض کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری مہمان اسکالر، آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں، اور نوجوان نسل کی ممتاز اسکالر ہیں ہمارے ساتھ، عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں پیاری بہن آپ کو بھی۔ اور جو تیسری مہمان ہیں ماشاءاللہ یعنی مہمان ثنا خواں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی جداگانہ انداز ثنا خوانی رکھتی ہیں، نعت خوانی، اور جب بات ہو مناقب کی تو صحابہ کرام کی شان میں بھی بڑی خوبی کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش کرتی ہیں، اور عوام الناس میں بے حد مقبول بھی ہیں۔ محترمہ افضہ نوید کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ افضہ کیسی ہیں آپ؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ اللہ 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 کن فیکن کن فیکن 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 کن فیکن کن فیکن 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 کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب
اب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا مولا، کن فیکون، کن فیکون، فیکون فیکون، فیکون فیکون، فیکون کن فیکون، کن فیکون، فیکون فیکون، فیکون فیکون فیکون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم حضرت عثمان غنی کی جناب میں عقیدتیں نچھاور کرنے کے لیے لب کشا ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ عمر صاحبہ، آپ کی سمت آؤں گی اور بحیثیت خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین یعنی خلیفہ رسول، آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے دنیا میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کو تخلیق فرمانے والے ہیں تو ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت، آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، یعنی جب انسان کی ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ وہ زمین پر ایک نائب یا خلیفہ ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور یہ خلافت، یہ نیابت، یہ عہدہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راہبر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ یا ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا مسلمانوں کی، ظاہر ہے کہ وہ معاشی، سیاسی، معاشرتی زندگی کا بھی اس وقت آغاز ہوا۔ سکھانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکھنے والے، آپ نے کبھی سنا ہے نا کہ جیسے شاگرد استاد کا تعارف بنتا ہے، استاد شاگرد کا تعارف بن جاتا ہے، تو آپ کسی بہت قابل استاد کے شاگرد کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خود کتنا قابل ہوگا، کیونکہ یہ اس کا شاگرد رہا ہے، تو وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ تو جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جن کے بارے میں بشارتیں بھی عطا فرما دیں، وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنے والے دور کے فتنوں کی خبر دے رہے تھے کہ اچانک ایک نقاب پوش وہاں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فتنوں کا زمانہ قریب ہے، اور جب فتنے شروع ہوں گے تو یہ وہ شخص ہوگا جو اس پرفتن دور میں بھی ہدایت پر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کون ہے، تو ہم نے جب قریب جا کے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا قریب دور تھا۔ حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، کیونکہ دیکھیے یہ جو خلافت تھی نا، آج دنیا میں تھوڑا سا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے۔ ہم صرف رول اینڈ ریگولیشن کے لیے یا ایک حکومتی نظامات کو، انتظامات کو سنبھالنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ دار چاہیے، جی، جبکہ عہد رسالت سے جو تصور ملا ہے وہ دنیاوی معاملات تو ہیں ہی، مگر اصل میں دین کو آگے پہنچانے، اس کی بقا، اس کی اشاعت، اس کی ترقی کانسیپٹ ہوا کرتا تھا۔ صحیح۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ جب خطبہ دیتے ہیں، اور ان کا پہلا خطبہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں، آج کا دن ظاہر ہے کہ ابتدا ہے، مشکل ہے، آج کے دن کے بعد بھی بہت سے دن آئیں گے، میں پھر بھی تم سے خطاب کروں گا، لیکن میرا خطاب ویسا ہی ہوگا جیسے آج ہے، کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں، میں اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہوں اور اپنے علم میں اضافے کی بھی دعا کرتا ہوں۔ اور آپ نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں ہو، محفوظ ہو، ایک ایسی ریاست میں ہو جو محفوظ ہے، اور تم قلعے میں ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں آخرت کو
قبول کرنے یا آخرت کی فکر کرنے یا آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں مجھے سستی نظر آتی ہے. ٹھیک. تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جی. اور یاد رکھو کہ یہ دنیا، یہ منصب، یہ عہدے، یہ سب فانی ہیں، عارضی ہیں، اور باقی رہنے والی جو ذات ہے اللہ کی ہے. اور ہمیں ہمارے ہر لمحے ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ہمیں اپنے روزمرہ معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور لازمی طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، کیونکہ وہی ہدایت ہے. تو جنرل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلا خطبہ ہی دیتے ہیں، پھر آپ گورنروں سے جو اس زمانے کے عہدیدار تھے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات مجھے یہاں پر عثمان غنی کے دور خلافت میں جو نظر آتا ہے کہ ایک سکسیسفل پولیٹیشین کیسا ہو سکتا ہے، ایک کامیاب ملک کیسا ہو سکتا ہے، ایک ترقی یافتہ ملک کیسا ہو سکتا ہے، حکومت کیسے سنبھالی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی جناب بہترین منتظم اور صاحب بصیرت حکمران ہمیں خلیفۃ المسلمین داماد رسول سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ ثالث نظر آتے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور بریک سے قبل پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ آپ کے بحیثیت خلیفہ دور خلافت کے تعلق سے اور شاندار فتوحات کا ذکر کر رہی تھیں کہ کس قدر آپ کی اسلامی خدمات کا جو دائرہ کار ہے وہ وسعت رکھتا ہے. بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور عالمہ سعدیہ سعید ہم آپ کی سمت آئیں گے بحیثیت داماد رسول. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا شرف ہے، ذو النورین کہلائے. آپ کی سمت آؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جی. واہ کیا مرتبہ عثمان ذو النورین کا، دل نے ہے خطبہ پڑھا عثمان ذو النورین کا. سبحان اللہ. اور ان سے کٹ جاؤ گے تو جاؤ گے کس کے پاس تم، ہے خدا اور مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا. سبحان اللہ. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں رب کا قرآن کریم، اس پہ ہے احسان بڑا عثمان ذو النورین کا. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن عفان، کروڑوں درود و سلام آپ پر، آپ کی بارگاہ میں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب آپ کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت ملی تو اس سے پہلے دعا ہے کہ رب العزت پہلے مجھے خود اور پھر سننے والے تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت داماد رسول، بہت خوبصورت تعارف دیا زنیرہ انبر صاحبہ نے. تو آگے اگر بات کو بڑھائیں تو دیکھیے آپ کا لقب ہے ذو النورین کا، اور ذو النورین آپ کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یک کے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ کسی شخص کو روئے زمین پر یا کسی نبی کے صاحبزادے کو یہ، یا ویسے بھی کسی بھی شخص کو یہ سعادت نہیں ملی کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں. یہ آپ ہی کو شرف ملا کہ آپ کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں. دارالہجرت جب آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف. تو حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح پہلے ہوا، تو جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ ہجرت کے بعد آپ بیمار ہو گئیں، اور بیمار ہونے کے بعد آپ کا یہ سلسلہ رہا کہ اسی بیماری میں آپ کا وصال ہوا، اور وصال عین اسی دن ہوا جس دن جو قاصد تھا آنے والا، جس نے جنگ بدر کی فتح کی خبر سنائی تھی، اسی دن آپ کا اس جہاں سے وصال ہوا. تو آپ بہت غمگین تھے، روتے تھے، اور اتنی آپ کی حالت ناسازگار تھی کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا. تو کہا کیونکہ آپ کی اپنی دانست میں یہ بات تھی کہ شاید اب مجھ سے یہ دامادی کا شرف چھن جائے گا، میرے پاس نہیں رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہونا کتنا بڑا شرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تسلی دی، اور حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح فرما دیا. اور جب حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو یہ بتایا کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت عثمان آپ کے دادا حضرت ابراہیم اور آپ کے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو ذو النورین ہی اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے ابتدا میں بتایا، کیونکہ آپ دو نور والے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کے لیے یہ فرمایا کہ آپ دو نور والے ہیں. اور
ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نور کہنے کی وجہ یہ بھی بتائی کہ عرش پر آپ کو دو نور والا ہی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو دو نور والا آپ اس لیے مشہور ہیں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی تارے دو آپ کے نکاح میں آئے، اور آپ کو نکاح میں دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ آپ اتنے شاندار کردار کے مالک تھے کہ کبھی دور جاہلیت میں بھی آپ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ آپ خود بتاتے ہیں کہ آپ کبھی کسی برائی کی طرف نہیں گئے، تو جو شخص دور جاہلیت میں اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ رکھتا ہو، پھر دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوصاف کی کیا بات ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے آپ کے کردار و اطوار کی وجہ سے اپنی صاحبزادیاں، اور پھر سرکار نے فرمایا میری ایک سے زیادہ بھی ہوتی تھیں، لیکن کیونکہ فرمایا ان کا نکاح نہیں ہوا ہوتا تو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اچھا، میں دوبارہ آپ کی سمجھ آؤں گی ڈاکٹر زنیرہ، اور کچھ مزید میں چاہتی ہوں کہ احوال میں اور میرے ناظرین جانیں۔ آپ کا جو عہد خلافت رہا اس میں یقیناً فتوحات بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن کچھ یقیناً پریشانیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور یہ ایک رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو آپ نے کس طرح سے یعنی ایک لیڈر سب کو لیڈ کیا، اور وہ کون سے انتظامات تھے کہ وہ جو آپ کا ایک تدبر تھا سیاسی، اس پہ آپ گفتگو فرمائیے۔ پھر دوسرا یعنی آپ کے عہد خلافت کے کچھ نمایاں اوصاف۔ ضرور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اصول بنایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اس کی اطاعت کرو جو تم پر حاکم ہے۔ تو حکمران کی اطاعت، جو حاکم ہے، جو اولو الامر ہے، جو ہم پر ہمارا لیڈر ہے یا ہمارا استاد ہے، ہمارا راہبر ہے، اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا قرآن پاک نے۔ اور یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خلافت کا، حکومت کا، سیاست کا اور اشاعت کا، دین کی، وہ سکھا دیا، وہ عملی مثال ہمیں خلفائے راشدین جو ہیں ان کی حیات سے نظر آتی ہے۔ میں نہایت حیران ہوتی ہوں، اور مجھے کیونکہ دیکھیے بحیثیت مسلمان بہت سی چیزیں ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں عام لوگ۔ جب ہم غیر مسلموں کی اسٹریٹجیز پڑھتے ہیں، ان کی اصطلاحات کیا ہیں اور کس طرح سے انہوں نے حکومت قائم کی اور کن چیزوں کو امپورٹنس دی، آج کل بہت ہی زیادہ سکسیسفل جو گولز چل رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز اور دوسری این جی اوز کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ حیرت انگیز یہ حقائق ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے تدبر اور بصیرت سے کام لیا، اور آج آپ کیا حکومت میں، آپ کسی اسٹیٹ میں کیا کرتے ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، ایک نعرہ ہوتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کی ابتدا ہوئی، اور اس کو عروج پر پہنچا دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ کے دور حکومت میں اعلان کیا جاتا تھا، آپ نے یہ ترکیب بنائی کہ آپ جب خطبہ فرماتے تھے تو لوگوں کو خطاب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم براہ راست مجھ سے رابطہ رکھو، اور اس معاملے کے لیے جمعے کا دن انہوں نے مقرر فرمایا کہ جمعے کا دن جب خطبہ ہوگا تو خطبے سے پہلے لوگوں کے معاملات کو براہ راست، یعنی وداؤٹ اینی ریفرنس کے بعد مجھ تک لوگوں کے مسائل براہ راست پہنچے، وہ دن مقرر کیا کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں، اور اعلان کیا کہ جو بھی نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، سب کا کھانا پینا، شہد تقسیم کیا جاتا تھا، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، لباس تقسیم کیے جاتے تھے، ان کو ڈیلی الاؤنسز دیے جاتے تھے، منتھلی الاؤنسز کے سوا، اور بیت المال کو اتنا بڑھایا آپ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر سے جو خراج ملا کرتا تھا، بتایا جاتا ہے کہ 20 لاکھ دینار تھا، تو آپ کی حکومت کے زمانے میں ایک سال بعد ہی وہ 40 لاکھ دینار تک پہنچ گئے، ڈبل زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے نا۔ بالکل، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، غریب سسک نہ رہا ہو، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، پھر معاشرے میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، انصاف رکھنا، معاشرے میں غیر مسلم بھی ہیں، تو آپ اپنے گورنروں کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے اس نے سلوک کرنا، بلا وجہ محصولات عائد مت کرنا، یعنی جو ہمارے ٹیکسز لگتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہے، مگر وہ ظلم نہ بن جائے، وہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ ہمارے دیکھیے تھوڑے سے مسئلے کیا ہیں،
ٹیکس کے عوض لوگوں کو کچھ ملتا ہے. جب وہ ملے گا تو ٹیکس آپ کو برا نہیں لگے گا, اور جب آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. کہ ہر کسی کو تو یہاں پر ان کے زمانے میں فتوحات بھی بے پناہ ہوئی, سرحد جو تھی اسلام کی دور دراز تک پھیل گئی, بہت سارے ممالک دائرہ اسلام میں داخل کیے گئے. ایک اور بڑی پیاری بات مجھے جو لگتی ہے کہ احتساب کا جو معاملہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی, بڑے بیوروز بنائے جاتے ہیں, ہر ملک میں کیا جاتا ہوگا معاملہ, لیکن اس کی ابتدا کی, بحری بیڑے کی ابتدا کی حضرت عثمان غنی نے. پہلا جو بحری بیڑا تھا وہ حضرت عثمان غنی نے تیار کیا. پھر اور آپ کا کنٹریبیوشن کہ آپ نے گورنروں کی, جب انہیں حکومت دیتے تھے تو ان کے تمام جو اثاثے ہیں, آپ کو لگتا ہوگا شاید یہ آئیڈیاز بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا اب ہمارے مائنڈ میں آئے. جس کو حکومت ملتی تھی پہلے اس کے سارے اثاثے معلوم کیے جاتے تھے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے, اس کی جائیدادیں کیا ہیں, اور صرف اس وقت معلوم نہیں کیے جاتے تھے, وقتاً فوقتاً چیک کیا جاتا رہتا تھا. فار ایگزامپل میرا اکاؤنٹ ہے, عہدے سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ تھی, ہر 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد پتہ کرتے رہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اتنا بیلنس اتنا اوپر کہاں سے جا رہا ہے. اتنا خوبصورت انتظام تھا یہ نظام, اور آپ فوراً ذرا سی بھی شکایت اگر ملتی تھی کسی گورنر کے بارے میں تو تحقیق کر کے فوری طور پر اس کو برطرف کر دیتے تھے. کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں تھی, یعنی ہر سٹیپ پہ گڑبڑ ڈیٹیکشن ہو جائے گی نا. یہ سب بہترین معاملات ہیں. ابھی آپ نے بار بار حوالہ دیا کہ قرآن پاک کی حفاظت, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا میرا ذکر ہے, میں محفوظ رکھوں گا. اسباب کیا بنے, طریقے کیا رہے, ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے بندے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. اور تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے وارث ہوتے تھے, ان کا کوئی جانشین ہوتا تھا, ان کے بعد میرا کوئی جانشین نہیں ہے, اور جو میرے علم کے وارث ہیں وہ میرے اصحاب, یا ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء یعنی دیندار. تو آپ نے دین کی اشاعت کی, تقویٰ کا درس دیا, ساتھ ساتھ حکومتی انتظامات کو سنبھالا. کسی بھی ملک کے لیے انفراسٹرکچر بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کی ٹرانسپورٹیشن, لوگ آپ کے پاس آئیں جائیں, سڑکوں کا نظام آپ نے قائم کیا, تعمیرات کی. اور آپ نے ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے بالکل قریب جدہ میں ایک پورٹ قائم کیا تاکہ حاجی اور زائرین جو ہیں اور جو تاجر ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو. تو عملی طور پر فتوحات کا, ترقی کا بہترین زمانہ تھا جہاں پر ہر شخص کو کہتے نا اس کی بنیادی ضروریات اور انصاف مہیا تھا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور جو آپ نے جامع القرآن کی بات کی تو ایک جملہ اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے کہ قرآن کو جمع کرنے والے آپ ہیں, یعنی پہلے بھی یقیناً اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے, لیکن پھر آپ نے جو معاملہ کیا, جو کام کیا, وہ پوری امت کو ایک مصحف اور ایک قرأت پہ جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سمت آؤں گی اور ایک نعتیہ کلام شامل کریں گے. نہ ایسی زلفیں, نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پر شباب ہوگا, نہ ایسی زلفیں, نہ ایسا چہرہ, شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی, جو زلف بکھرے تو رات ہوگی, جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر, پسینہ ان کا گرے گا جس پر,
وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل، کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں وہ نیزے، جواب آیا کہیں وہ نیزے، پی پڑھتا الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج دوسرا ٹاک شو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور میں میسیجز بھی شامل کروں گی، اور باتیں تو بہت ساری ہیں جناب۔ آپ کی حیات مبارکہ اسلام کے زرعی اصولوں کی ترجمان ہے اور ہر پہلو شاندار ہے ماشاء اللہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کے اس حصے میں میں آپ سے پہلے پیغام لوں عالمہ سعدیہ سعید کہ کس طرح آپ کی حیات مبارکہ سے ہم اپنے لیے اصلاح کے نکات لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابتدا سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کی حکومت اتنی شاندار تھی، آپ کا اخلاق و کردار اتنا شاندار تھا، آپ کی عادات اتنی پیاری تھیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی آپ جس طرح اپنے آپ کو آپ نے پاورفل رکھا ہوا تھا، ویسے ہی آپ دین اسلام کو میں داخل ہونے کے بعد آپ اتنے ہی پاورفل بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے۔ اب اگر آپ کی حکومت کی بھی بات کی جائے تو آپ کی حکومت ہی اتنی شاندار تھی کہ آج کے حکمرانوں کو اس سے بہت بڑا میسج ملتا ہے کہ کس طرح عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، کس طرح اپنے سے چھوٹے لوگوں سے جھک کر ملنا ہے یا ان کے کام سر انجام دینے ہیں۔ اگر آپ کی عادات و اخلاق کو بھی دیکھا جائے، آپ 3 بر اعظموں کو فتح کر چکے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو غلام نے دعوت دی تو آپ نے اتنی ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کیا۔ تو ہمیں میسج ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی لیول پر ہو، لیکن جو آپ کو محبت سے بلا رہا ہے، آپ کو تحفے دے رہا ہے، تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ پھر آپ شرم و حیا کا بہت بڑا پیکر تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بارگاہ میں آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ وہ عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، پھر میں کیوں نہ حیا کروں۔ تو آج ہمارے یہاں نوجوان نسل کو بھی دیکھا جائے یا ہماری اپنی ذات شامل ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں سے حیا نکل جائے پھر وہ جو چاہے کرے، اس کا پھر دین اسلام میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ حیا تو ایک ایسا پیکر ہے کہ جب حیا آ گئی تو تمام کام برائیاں ہر چیز نکل گئی اس کے اندر سے، کیونکہ جب وہ حیا دار ہوگا تو ہر پہلو کا خیال رکھے گا۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیں، آپ بہت حیا دار تھے، اور پھر خواتین کے لیے زیادہ یہ جو ہے زیادہ بڑا میسج ہے کہ ہم حیا کے پیکر بن کر دکھانا چاہیے ہمیں، اور ہمارا دین اسلام ہمیں کسی کام سے نہیں روکتا، ہر کام ہم کر سکتے ہیں، بس شرم و حیا کے پیکر میں رہ کر کریں تو ہر حلال کام کو عورت بھی انجام دے سکتی ہے۔ کس نے کہا کہ وہ کوئی جاب نہیں کر سکتی، کوئی سارے کام نہیں؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں یا بیویاں ہوں، ہر سطح پر اپنا رول ادا کر سکتی ہیں ایک حیا کے پیکر میں رہ کر۔ پھر آپ غنا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال جمع کرنا غنا نہیں ہے، بلکہ غنا تو دل کا ہوتا ہے اور سخاوت ہوتی ہے۔ مال بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ سخی بھی نہیں ہوتے، وہ غنی بھی نہیں ہوتے۔ آپ کا لقب ہے کہ آپ غنی ہیں، اور غنی ایسے کہ آپ نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آج بھی مدینہ منورہ میں آپ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے جس سے یتیموں مسکینوں کی مدد ہوا کرتی ہے۔ تو کسی بھی کنجوسی کو دین اسلام نے پسند نہیں کیا۔ کوئی شخص کنجوس ہو، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آپ ایسے غنی تھے کہ آج تک آپ کا نام زندہ ہے۔ ہم آپ کی مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں غنی ہوتا ہے۔ ہم آپ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود۔ تو کوئی شخص آپ کی سیرت پر عمل کرے اور پھر وہ غنی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ انسان کو غنی بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، دل کی سخاوت ہو۔ نہیں کہا کہ مالدار ہوگے تبھی غنا کر سکتے ہو، بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن وہ غنی نہیں ہے۔ غنی آپ کی دل کی سخاوت کا نام ہے۔ تو سخی بنے، حضرت عثمان غنی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اسی طرح باحیا بنے، آپ کے کردار کی یہ 2 اصاب اٹھا لیں گے، تمام برائیاں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی۔ ماشاء اللہ سعدیہ، آپ نے بہت پیارے میسیجز دیے۔ ایک تو شرم و حیا، خواتین کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس وصف کو اپنانا ہے، اور عورتوں کو تو زیادہ اپنانا ہے کیونکہ ان کے لیے ستر کا حکم، پردے کا حکم زیادہ ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے غنا کی تو دینا سکھانا ہے نا، بچوں کو بھی دینا سکھانا ہے اور خود بھی دینا سیکھنا ہے۔ اور جو ایلیٹ کلاس سے ہے اور یعنی ویلدی ہے، ویل آف ہے، اس کے لیے بھی دینا یعنی مشکل ہوتا ہے، وہ بچا کے رکھ رہا ہے، لیکن اس کو تو سکھانا ہے ہی ہے۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دینا سیکھ لے، یہ کیسا پیارا یعنی عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا دین تو آنیسٹلی میں تو سب کھل کے کہتی ہوں کہ میں یہ باتیں ایک نیوٹرل انسان کی حیثیت سے کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا دین سب سے پرفیکٹ ہے۔ مثال دکھا دیجئے تاکہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے کہ یہ وہ دین ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ سبحان اللہ۔ اس میں آپ کے پاس کچھ ہونا نہ ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا آپ کی نیت کا اخلاص اور آپ کی نیت اور ارادے کا ہونا میٹر کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی نیکی کی، اور جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی سبب سے ہم وہ عمل نہیں کر پاتے لیکن وہ عمل ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں کر پائیں گے، مٹایا نہیں جائے گا، ارادہ کیا اسی لمحے لکھ دیا گیا۔ تو مال کی ترغیب خرچ کرنا صرف مال کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ احساس، وہ جو مال آپ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس ہوتا ہے دوسرے انسانوں کا، ان کی تکالیف کا، ان کی ضروریات کا۔ اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہم پر بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جب آپ دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، اعلان نہیں فرمایا اسلام قبول کرنے کا، تو بھی سخی تھے۔ اور آپ کی خلافت کے بعد ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس میں کہ چونکہ آپ ویل آف تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، تو اصولاً ان کا حق بنتا تھا کہ وہ بیت المال سے وظیفہ لیتے کیونکہ وہ خلیفہ تھے۔ جی، لیکن آپ نے کبھی بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر مجھے اسلام کا اور یہ اپنے دین کا اور اس کے پیروکاروں کا احساس نہ ہوتا تو میں مال کماتا بھی نہ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، آپ غنی اس لیے ہیں کہ آپ کما بھی اپنے لیے نہیں رہے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت سے، آپ کے مال سے اگر آپ تجارت فرماتے ہیں اور اس سے ترقی ہوتی ہے تو عوام الناس کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ خیر الناس من ینفع الناس اگر ہم سب اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان کے قدموں کی خاک اور دھول کے برابر تو نہیں ہے، مگر اللہ کی شان کی وجہ سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن کے طریقے پر ہوتے ہیں، حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں سپاس گزار ہوں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ کی، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کتنے ہی نشستیں ہو جائیں اور حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ میں آپ کو سراہنا چاہوں گی، میں آپ کی سمتاؤں گی، اور بڑی عمدہ گفتگو آپ کی جانب سے بھی رہی۔ عالمہ سعدیہ سعید، افضل نوید آپ کا شکریہ، اور ہم اختتام آپ ہی کی آواز پہ کریں گے یہ قطع، اور اس کے بعد میری جانب سے فی امان اللہ۔ عثماں کی سخاوت کو، امیری کو سلام،
عثمان کی تابندہ ضمیری کو سلام، عثمان کی شہادت کو خراج تحسین، عثمان کی شہادت کو خراج تحسین، عثمان کے ایام اسیری کو سلام۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصحاب نبی ہم زلف علی، عثمان غنی، عثمان غنی، داماد نبی، داماد نبی، عثمان غنی، عثمان غنی، اہل حق کے مقتدا عثمان ذوالنورین ہے، اہل حق کے مقتدا عثمان ذوالنورین ہے، مومنوں کے پیشوا عثمان ذوالنورین ہے، مومنوں کے پیشوا عثمان ذوالنورین ہے، رحمت کونین کی رحمت کا دریا ہر گھڑی، رحمت کونین کی رحمت کا دریا ہر گھڑی، جن کے ہاں بہتا رہا عثمان ذوالنورین ہے، جن کے ہاں بہتا رہا عثمان ذوالنورین ہے، جان دی لیکن نہ چاہا، عرض طیبہ میں ہو خون، جان دی لیکن نہ چاہا، عرض طیبہ میں ہو خون، وہ شہید و باوفا عثمان ذوالنورین ہے، وہ شہید و باوفا عثمان ذوالنورین ہے، سب لٹایا راہ حق میں عمر بھر دل کھول کر، سب لٹایا راہ حق میں عمر بھر دل کھول کر، منبع جود و سخا عثمان ذوالنورین ہے، منبع جود و سخا عثمان ذوالنورین ہے، اور جن پہ نازا مصطفیٰ ہے، کون ہے ان سا جلیل، جن پہ نازا مصطفیٰ ہے، کون ہے ان سا جلیل، کہہ اٹھے سب برملا عثمان ذوالنورین ہے، اہل حق کے مقتدا عثمان ذوالنورین ہے، مومنوں کے
پیشوا عثمان ذوالنورین ہے، عثمان ذوالنورین ہے۔